ہے جی، کہتے ہیں میں 21 سال کا ہوں، جب 14 سال کا تھا مجھے ایک لڑکی پسند تھی، اپنے والدین سے کہا بھی لیکن وہ نہیں مان رہے، کہہ رہے ہیں کہ اپنے خرچے پہ شادی کر کے بتا دو۔ اچھا، آپ کہتے ہیں کہ اپنے خرچے پہ شادی کر کے بتا دو، لیکن زبردستی مجھے مدرسے میں پڑھا رہے ہیں، جب میں ان سے شادی کا کہتا ہوں تو کہتے ہیں اگلے سال شادی ہوگی، کبھی کہتے ہیں اس سے اگلے سال شادی ہوگی۔ اچھا بھائی بات کی، لیکن وہ کہتے ہیں تمہاری پہلی ترجیحات مدرسہ ہے، جب اصلاح اور ارشاد، جب بعد میں اصلاح اور اس کے بعد شادی۔ اب مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ یعنی کہہ رہے ہیں پہلے مدرسہ پڑھو، پھر اصلاح کرو، نیک بن جاؤ، پھر اس کے بعد شادی کرو۔ تو شادی کے بغیر نیک بننا تو بہت مشکل کام ہے، شادی کے بغیر نیک بننا آسان کام نہیں ہے، بہرحال بننا ضروری ہے۔ باقی یہ جو کہا ہے کہ دیکھو جب آپ کے جیب میں پیسے ہوں تو آپ اپنے خرچے پہ شادی کر لو، جب نہیں ہے تو پھر جو ماں باپ کہہ رہے ہیں وہ کرنا پڑے گا آپ کو۔ جس کے خرچے پہ پلتا ہے بات اسی کی ماننی پڑتی ہے، اصول دنیا کا یہی ہے۔ تو ماں باپ کے ذمے آپ کی شادی اس سینس میں تو ہے کہ آپ اگر کما رہے ہیں تو وہ آپ کہیں رشتہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی مدد کریں، وہ تعاون کریں۔ اس سینس میں نہیں ہے کہ وہ آپ پہ پیسے بھی خرچ کریں۔ بیٹے کی شادی پہ، بیٹی پہ تو ویسے ہی شریعت میں کوئی خرچہ ہے ہی نہیں، اور بیٹے کی شادی پہ خرچہ ماں باپ کے ذمے نہیں ہے، تو اس لیے اپنے خرچے پہ ہوتی ہے۔ تو آپ ہاں ماں باپ کا آپ کو زبردستی مدرسے پڑھانا یہ لازم نہیں ہے، لیکن بات یہ کہ مدرسہ چھوڑو گے تو کرو گے کیا؟ کوئی آپ کے پاس ہے کوئی ایسی اپارچونٹی کہ جاب کر لو، آپ پیسے کما لو؟ تو اس لیے اللہ نے جہاں نکاح کا کہا ہے وہاں یہ بھی کہا وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، جن میں نکاح کی طاقت ہی نہیں ہے، کہیں پیغام بھیجیں گے قبول ہی نہیں ہوگا، آپ کہیں پیغام بھیجو گے قبول ہی نہیں کرے گا کوئی، بولے بھائی آپ کرتے کیا ہو؟ تو ایسی صورت میں پھر اللہ نے فرمایا کہ وہ عفت اور پاک دامنی سے رہیں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ تو اگر آپ کما لیتے ہو، کچھ آن لائن بزنس کر لو، فارغ وقت میں کما لو تو پھر ٹھیک ہے کر لو، لیکن جب نہیں کما رہے تو پھر ابا کے ذمے آپ کو کھلا پلا کے جوان کر دینا تھا۔ یہ جو آپ جوان ہو گئے نا، یہ ابا نے پراٹھے کھلائے ہیں تو اس سے جوان ہوئے آپ، تو ابا کے ذمے بس اتنا ہی ہے۔ کہاں سے ہیں؟ نیو کراچی سے، نارتھ نازم آباد سے۔ ماشاء اللہ، کتنی ایج ہے آپ کی؟ 26 سال۔ ماشاء اللہ، میں نے بھی 26 سال میں شادی کی تھی، لیکن بہت لیٹ ہو گیا تھا۔ اگر میرے یہ نظریات پہلے ہوتے نا جو اب ہیں، تو ابھی میرے پوتا بیٹھا ہوا ہوتا ہے یہاں پہ بیان کے لیے۔ اچھا بھائی، یہ دولہا ہے ماشاءاللہ سید محمد نعمان بل سید محمد طاہر، اور دلہن کا نام ہے منال بنت محمود الرحمان خان۔ مہر ہے جی 1 لاکھ روپے۔ دلہن کے وکیل کہاں ہیں؟ ویئر از وکیل آف دلہن؟ وہ ہیں جو ریڈ کپڑوں میں۔ حضرت آپ نے اجازت دی کہ میں 1 لاکھ روپے مہر میں منال بنت محمود الرحمان کا نکاح سید محمد نعمان بل سید محمد طاہر سے کر دوں، اجازت ہے جی؟ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي، وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني، وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مباهي بكم الأمم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا ولا تكونوا